نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی اس نشست میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ سے متعلق چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہیں، اور آج کے اس دور میں ان چیزوں کی ہمیں معاشرتی سطح پہ، انفرادی سطح پہ اور اجتماعی سطح پہ بہت ضرورت ہے کہ آج جس قدر ہم انتشار و افتراق کا سبب ہیں، آج جو نفسا نفسی کی کیفیت ہے، ہر شخص دوسرے سے بیگانہ نظر آتا ہے، اگرچہ گھر کی دیوار کے ساتھ دیوار ہے مگر اس گھر میں رہنے والے انسانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ان کے احوال سے بے خبری ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا، کہ جب کوئی بندہ، ایسا شخص کہ جس نے کسی مومن کی دنیا کی سختیوں میں سے کسی سختی کو دور کیا۔ دوستو، جب آپ کو یہ پتہ ہی نہیں کہ آپ کے ہمسائیگی میں کون رہتا ہے، آپ کے اڑوس پڑوس میں بسنے والے کون لوگ ہیں، آپ ان سے واقف نہیں ہیں، تو پھر ان کے احوال سے آپ کیسے باخبر ہوں گے؟ کس کو آپ کی ضرورت ہے، کون سختی میں ہے اور اس کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے؟ تو جب آپ اس سے بے خبر ہوں گے تو آپ کیسے کسی کی مدد کریں گے؟ یہ حدیث طیبہ اس بات کی مصداق ہے۔ مسلم معاشرے کے لوگ ایک دوسرے سے بیگانہ نہیں رہ سکتے، مسلم سوسائٹی کے لوگ ایک دوسرے سے دور نہیں رہ سکتے، ایک دوسرے سے بے خبر نہیں رہ سکتے۔ اب دیکھیں، 5 وقت کی نماز اگر ہم باجماعت پڑھتے ہیں مسجد میں جا کر، تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں لوگوں کے احوال کی خبر ہوتی ہے۔ جمعۃ المبارک کا ایک بڑا اجتماع ہوتا ہے، ہمیں لوگوں کا پتہ چلتا ہے کون نہیں آیا، کس وجہ سے نہیں آیا، جماعت میں کون بندہ شامل نہیں ہوا، تو اس کی وجہ کیا ہے۔ تو یہ جو اسلام کا ایک سسٹم اور نظام ہے، یہ جو اللہ رب العزت نے عبادات کا نظام عطا کیا ہے، تو یقیناً یہ نیکیاں ہیں۔ انسان کے نامہ اعمال میں اچھائیاں لکھی جاتی ہیں، انسان برائیوں سے بچتا ہے، اللہ کا قرب ملتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ملتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انسان اپنے جیسے انسانوں کے احوال سے باخبر بھی رہتا ہے۔ مسجد کا ایک یہ بڑا فائدہ ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے احوال کی خبر رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے معاملات سے واقفیت اور آگاہی رکھتے ہیں۔ تو دوستو، اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، من نفس کربۃ عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا، وہ بندہ جو کسی مومن سے دنیا کی سختیوں میں سے کوئی ایک سختی دور کر دے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر کیا ہوگا، اللہ رب العزت اس کو اس کا انعام کیا عطا فرمائے گا۔ نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کی تکالیف میں سے اس کی کسی تکلیف کو اس کے بدلے میں کہ اس نے کسی مومن کی، کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کیا تھا۔ تو دوستو، اگر ہم اس کی اہمیت سے باخبر ہو جائیں، اس حدیث طیبہ کے مصداق کا ہمیں پتہ چل جائے، ہم تو ہر وقت اس تلاش میں ہوں کہ کسی کو ہماری ضرورت ہو، ہم کسی کا بھلا کر سکیں۔ کر بلا سو بلا، بھلے کا بھلا۔ تو آپ کسی کی خیر چاہیں، کسی کے ساتھ بھلائی کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن، جس دن کی سختیوں میں سے ایک سختی یہ بیان کی جاتی ہے کہ لوگ اپنے پسینے میں غرق ہو رہے ہوں گے، اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، وہاں پہ کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، تو اس کیفیت میں آپ کی کسی اجنبی مسلمان کے ساتھ، مومن کے ساتھ نیکی اس لمحے آپ کے کام آئے گی
اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کی سختیاں اور تکالیف آپ سے دور فرما دے گا۔ اس محشر کی گھڑی میں آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس دن آپ کے لیے آسانیاں ہوں، آپ اللہ کے بندوں کے ساتھ کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کریں، لوگوں کے ساتھ بھلائی کریں، خیر کریں۔ اور اس کے بعد اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث طیبہ میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جو بندہ کسی مسلمان کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، مشکل میں اس کے کام آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں اس بندے کی دنیا اور آخرت کی مشکلات کو آسان فرما دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ سے کسی نے قرض لیا ہے، جو مہلت مقرر تھی وہ گزر چکی ہے، اس کے پاس آپ کو قرض واپس لوٹانے کی گنجائش نہیں ہے، تو آپ اب اس کو تنگ نہ کریں، آپ اس کے لیے آسانی پیدا کریں، مزید مہلت دے دیں۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے، آپ اس کا قرض معاف کر دیں۔ یہ ہے مَن یسر علی معسر، جو بندہ کسی پریشان حال کی پریشانی کو دور کرتا ہے، مشکلات میں گرے ہوئے انسان کی مشکلات کو دور کرتا ہے، اپنے مسلمان بھائی کے لیے آسانیاں کرتا ہے، اس کو مشکل سے کھینچ کر نکالتا ہے۔ آپ کے عزیز اقربا، دوست احباب، رشتہ دار، برادری میں کوئی بندہ ہے بہت کمزور ہے، ماڑا ہے، اس کے پاس دنیا داری کے وسائل نہیں ہیں، دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے اس کے پاس اسباب نہیں ہیں، آپ اس کو کوئی کاروبار شروع کروا دیں، آپ اس کو قرض حسنہ دے دیں کہ بھائی آپ کاروبار شروع کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے آپ کی دنیا کی اور آخرت کی مشکلات کو آسان فرما دے گا۔ اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ آپ کی وہ تکالیف جن کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کا کوئی علاج نہ ہو، آپ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ آپ آسانی تو کر کے دیکھیں، ان کی مشکلات میں ان کے کام تو آ کے دیکھیں، اللہ رب العزت آپ کو لا علاج بیماریوں سے چھٹکارا عطا فرما دے گا، بیماریوں سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی، مشکلات اور پریشانیاں آپ کے راستے سے ہٹ جائیں گی۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو بندہ کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ سورہ حجرات کی آیت میں اللہ کریم کا ارشاد مبارک ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، اپنے مسلمان بھائیوں کی جاسوسی میں نہ لگے رہو، اس ٹو میں نہ لگے رہو کہ کسی کی کوئی کمزوری آپ کے ہاتھ میں آئے اور پھر اس کو ایکسپلائٹ کرو، کسی کی کوئی کمزوری آپ کے ہاتھ میں آئے اور پھر اس کو سرے بازار رسوا کرتے پھرو۔ اگر کہیں آپ کے پاس کسی کی کمزوری آ جاتی ہے، کوئی عیب آپ کو پتہ چل جاتا ہے کسی کا، تو اس عیب کو چھپانے کی کوشش کریں، لوگوں کے سامنے ایکسپوز نہ کریں، آپ اس کو رسوا نہ کریں سرے بازار، آپ لوگوں کے سامنے اس کو بدنامی سے بچائیں۔ سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ اس دنیا میں بھی آپ پہ پردے ڈالے گا اور آخرت میں بھی پردے ڈالے گا۔ اللہ آپ کو لوگوں کے سامنے رسوا نہیں ہونے دے گا۔ کسی بندے کی پردہ پوشی تو کر کے آپ دیکھیں، آپ کسی کے گناہوں کو ذرا چھپانے کی تو کوشش کریں۔ ماں اپنی اولاد میں 100 عیب دیکھتی ہے، پھر بھی ماں اپنی اولاد کے عیبوں پہ پردہ ڈالتی ہے۔ ماں اپنی اولاد کو سب سے اچھا سمجھتی ہے، نکمے بچوں کو سب سے بہترین سمجھتی ہے، سب سے اعلیٰ سمجھتی ہے، سب سے اچھا سمجھتی ہے۔ تو دوستو، اللہ تو 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ آپ ذرا کسی کے پردہ پوشی تو کر کے دیکھیں۔ سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا اور آخرت میں آپ کے سارے گناہوں کو، عیبوں کو اپنی رحمتوں میں چھپا لے گا۔ اللہ کریم اپنی رحمت سے پردہ پوشی کر دے گا۔ اور اس حدیث طیبہ کا آخری کلمات ہیں، آخری حصہ ہے واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ دوستو، آپ کسی کی مدد کے لیے نکل کے تو دیکھو، جب آپ کسی کی مدد کے لیے نکلیں گے اللہ آپ کی مدد کرے گا،
اللہ اپنے بندے کی مدد کرتا رہتا ہے، اللہ اپنے بندے کے اوپر اپنی رحمتوں کا سایہ رکھتا ہے۔ مکہ المکرمہ کا ماحول تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے بدترین دشمن وہاں کثرت میں پائے جاتے تھے۔ کسی باہر کے علاقے سے ایک تاجر آیا، اس نے آ کر اپنا مال مکہ میں فروخت کیا، تو ابو جہل نے اس سے بہت سارا مال خرید لیا، اور جب اس نے اپنے مال کے بدلے میں رقم کا تقاضا کیا تو ابو جہل نے رقم دینے سے انکار کر دیا۔ بدماش تھا، اہل ثروت میں سے تھا، مکے کا رئیس تھا، اب کون اس سے انصاف دلائے؟ وہ مکہ میں کبھی کسی کے پاس جاتا ہے، کبھی کسی کے پاس جاتا ہے کہ ابو جہل نے مجھ سے بہت سارا مال خریدا ہے مگر اس کی رقم نہیں مجھے دے رہا۔ تو چلتے چلتے دیکھا کہ مکے کے چند سردار سین حرم میں بیٹھے ہوئے تھے، سرداران مکہ، کفار مکہ، ان کے پاس جا کر اس نے اپنی وہی بات رکھی کہ مجھے ابو جہل سے میرا حق دلوایا جائے، انصاف کروایا جائے، اس نے مجھ سے مال خریدا ہے، اس کی رقم نہیں مجھے دے رہا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحن حرم میں نماز ادا کر رہے تھے، تو مکے کے سرداروں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ جو بندہ نماز پڑھ رہا ہے، یہ جو عبادت کر رہا ہے، جاؤ اس سے کہو۔ انہوں نے تو اپنی طرف سے تمسخر اڑایا تھا، معاذ اللہ حضور کا مذاق اڑانے کی کوشش کی تھی کہ جاؤ یہ جو بندہ نماز پڑھ رہا ہے یہ تمہیں اس سے تمہارا حق دلوا سکتا ہے۔ وہ شخص انہی قدموں، وہ تاجر پلٹتا ہے اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر سلام عرض کرتا ہے، اور اس نے کہا کہ اے خوبصورت چہرے والے، اے اپنی وضاحت کے اعتبار سے بڑے عظیم المرتبت انسان، میں نہیں جانتا آپ کو، مگر مجھے مکے کے سرداروں نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ ابو جہل نے مجھ سے بہت سارا مال خریدا ہے، میں تاجر ہوں، باہر سے آیا ہوں، چونکہ میں باہر سے آیا ہوں، یہاں میرا اپنا کوئی نہیں ہے، تو اب وہ میری رقم دینے سے منکر ہو چکا ہے، مال خرید کے اس کی رقم نہیں دے رہا اور نہ ہی میرا مال واپس لوٹا رہا ہے، تو آپ مہربانی فرمائیں میری رقم آپ اس سے مجھے لے کر دیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہی قدموں وہاں سے اٹھتے ہیں، آپ اس کے ساتھ چلتے ہیں، وہ آپ کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے گھر تشریف لے جاتے ہیں، اس کے دروازے پہ دستک دی، ابو جہل آتا ہے تو آپ ارشاد فرماتے ہیں ابو جہل اس تاجر کی رقم تم واپس کیوں نہیں کرتے؟ تو جب اس نے یہ بات سنی، کوئی اس نے آپ کے ساتھ بحث و تکرار نہیں کی، کسی قسم کی حیل و حجت نہیں کی۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جب یہ کلمات سنے کہ ابو جہل اس تاجر کی رقم تم کیوں نہیں دیتے، تو ابو جہل نے سر تسلیم خم کیا، اس نے کہا جی ابھی لے کے آتا ہوں، واپس اپنے گھر گیا اور اس نے اس تاجر کی رقم لا کر اس کے حوالے کی۔ تو دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک وہ بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے، جب تک وہ اللہ کے کسی بندے کی مدد کرتا ہے۔ تو دوستو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں دیکھا کہ مکے کا ماحول میرے خلاف ہے، یہ سارے سردار میرے خلاف ہیں، ابو جہل میرا بدترین دشمن ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں نصرت بالرعب، اللہ نے رعب کے ساتھ میری مدد فرمائی ہے۔ جب حضور تشریف لے گئے تو ابو جہل کے اوسان خطا ہو گئے، اس کو جرت انکار نہیں تھی کہ حضور کو جواب دیتا کہ نہیں میں اس کی رقم واپس نہیں کروں گا، میں اس کا مال واپس نہیں کروں گا، کوئی حیل و حجت نہیں کی، بلا چون و چرا وہ اپنے گھر واپس گیا اور اس نے لا کر وہ رقم اس کو تاجر کو دے دی۔ تو دوستو یہ حدیث طیبہ آج کے ان احوال میں، آج کے اس پرفتن دور میں ہمارے لیے بڑی رہنما اصول ہے۔ کوشش کریں کہ ہم اس کو اپنی ذات پہ اپلائی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے بندوں کے ساتھ آپ جس قدر مہربانی کر سکتے ہیں
اللہ کے بندوں کے ساتھ آپ جس قدر حسن سلوک کر سکتے ہیں، کسی کے کام آ سکتے ہیں، تو آپ لوگوں کے، دوسروں کے کام آنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔